کہ ہمیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں بیروں کے طرفدار نہیں، ماشاءاللہ ہمیں منزل کا نشان راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں، ہم کوئی فتنہ گھروں غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ معزز و محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور میرے عزیز رفقا، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر چپ و راست کی طرف انتباہ کیے بغیر ذہنی اور فکری پریشانی سے لاپرواہ ہوا اور راہوں کے خطرات کی مساوی سے بے فکر و بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے فاضی کے بندوں کو کیوں کر منزل کا نشان پوچھا تو کبھی ریوالور کی لکڑی پر انگلیاں ہم نے رکھی تو کبھی ہم نے برسر عدالت در میں آزادی سنائی تو کبھی ہم نے افغان کی پہاڑیوں کو اپنا نشیمن بنایا تو کبھی ہم نے حجاز مقدس اور ترکی کے باپ نشینی کو اپنا نصب العین بنایا تو کبھی ہم نے مالٹا کی بلندیوں کو اپنا وطن بنایا۔ اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہمارے قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد سے حامل کروڑوں ہندوستانی ملک اور آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے، لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے میری اس باپ کی شادی کے بعد۔ وقت کے غیور پرزندوں آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت ان کو سامنے آئی کہ یہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی اور نئے سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے حکومت کا پیش خیمہ تھی اور پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہمارے لیے غلطی کی بہت تصدیق تھی۔ ماشاءاللہ ذرا اٹھاؤ تاریخ اور موازنہ کرو برطانوی سامراج اور ہندو سنگٹھن کا اور مجھے بتاؤ کہ کیا انگریزی دور حکومت کے بعد بھارتی حکمرانوں نے ہمیں چین کا عذاب دینے دیا؟ نہیں، نوبار نہیں۔ اگر آزادی سے قبل 1860 عیسوی میں 14,000 مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج لاکھوں مسلمان ٹاٹا اور کوٹا کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اگر کل جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی تو آج اہل جہاد کو مصحف قرآنی سے ہٹانے کا مطالبہ ہے۔ اگر کل اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے عیسائی مسجدیاں قائم ہوئی تو آج مسلم تاریخ کو مست کرنے کے لیے واقعہ اتحاد اور سنگھرش یوجنا کا قیام ہے۔ اگر کل ہمارے خون سے دریائے راوی مجھے تو ہوتی تو آج ممبئی، بھاگلپور، کانپور اور گجرات کی زمین ہم زدہ ہے۔ اگر کل ہمارے لوگوں کے سامنے کا میدان اور بالا کوٹ کی پہاڑیاں نالا زار بنی تو آج یہاں شریف اور گجرات کی زمین ماتم خدا ہے۔ اگر کل مالٹا کی تاریخ کلیہ ہمارے مقدر میں تھی تو آج یہ کی سلاخیں ہمارے انتظار میں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ کل اور آج غلامی اور آزادی میں کیا فرق رہا؟ سوائے اس کے کہ کل غلامی کا قلم ہمارے سر پر تھا تو آج آزادی کا لیبل ہماری پریشانی پر ہے۔ وہاں مجھے کہنے کے لیے غلامی اچھی تھی جس نے دارالعلوم دیوبند کو کھلنے کا موقع دیا، علی گڑھ کو چمکنے اور چمکانے کا موقع دیا، اپنی نصیب میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیا، گدیوں کو بننے اور بنانے کا موقع دیا، لیکن تم نے تو کبھی علی گڑھ اور دارالعلوم کو بند کرانے کی سازشیں رکھی، تو کبھی ندوہ اور امین کی عزت کو نیلام کیا، تو کبھی بے لگام کار سیوکوں کے ذریعے سے بابری مسجد کو شہید کرایا، تو کبھی جامعہ ملیہ کے طلبہ کو مصیبت کا نشانہ بنایا۔ حتیٰ کہ دارالعلوم کے بے قصور طلبہ کو ہم سے زیادہ اپنی ثقافت کا وہ سبق پیش کیا جسے تم پر تاریخ انسانی کی شرط رہ جائے گی۔ باغوں کی سجودتی وراثت کے نظارے، باغوں کی تمنائے وہ بوڑھوں کے سہارے، قاتل ہو کس سر کا کس مانگ کے تارے، کہ شوق شہادت یہ سینے میں اتارے۔ ماشاءاللہ ملت کے غیرت مند پرزندوں جسے معلوم تھا کہ جس دیش کو ہمیں گروانا یام اور مرکزی مقام بنایا، تاج محل کی خوبصورتی اور رہنمائی سے جس کو سنبھالا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے جس کو نوازا، مینار کی بلندی سے جس دیش کا مزاح بنا کیا اور لال قلعے کے عظمتوں سے جس کو سرفراز کیا، آج وہی دیش ہمارے لیے جہان میں بن جائے گا۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ مدارس جن کے جمع میں پیار اور محبت کے پھول گرتے ہیں، پیار اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی ہیں، جن میں پڑھنے والے مجاہدین نے ان ذکر سے عروج آزادی کی بندی کی اور قاسم انگریز کے جنگوں سے مادر وطن کو آزاد کرانے میں اپنے سر پر جھٹ کی باتیں لگا رہے تھے۔ آج کی ناپاک اور شاذلی کی حکومت اسے دہشت گردی اور آئیے کا اڈا قرار دے کر اسے پیدا ہونے والے افراد کو دہشت گرد اور شدت پسند جیسے القاب سے نوازے گی۔
دیش کے باشندوں کی ہم نے 8 صدیاں شاندار پرورش اور برداشت کی اور ہماری عطا کردہ آزادی کی بدولت مہاویر چیتن جی گوشارین گرو نانک بابا سورجات اور بابا رام سے منتمک پیدا ہوئے آج اسی دیش میں اشوک سنگر جیسا جوان یہ مقرر اور ایڈوانی اور عمر نقلی جیسا اپنا پرور اور ایڈوانی جیسا نتیجہ نہ پیدا ہوتا MashaAllah. اسے معلوم تھا کہ وہ خواتین انہیں اپنے شوہروں کی کتابیں دینے سے بچا کر خیال تھی آج وہی ہوگا بھارتی جیسی بے نقصانی کرنے والی